آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کے الزام میں 4 اداروں پر پابندی کو متعصبانہ قرار دے دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دوہرے معیارات، امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ہمیں نجی تجارتی اداروں پر پابندی عائد کرنے پر بھی افسوس ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پابندیوں کا تازہ اقدام امن اور سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتا ہے۔ پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ اس طرح کی پابندیاں خطے اور اس سے باہر کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک مضمرات رکھتی ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام ایک مقدس امانت ہے۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام نے اس کی قیادت کو عطا کیا ہے۔ اس اعتماد کے تقدس کی سیاسی میدان میں سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ پاکستان عدم پھیلاؤ کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد خود مختاری کا دفاع، جنوبی ایشیا میں استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ ماضی میں تجارتی اداروں کی اس طرح کی فہرستیں بغیر ثبوت، شکوک اور شبہات پر مبنی تھیں۔ ماضی میں دیگر ممالک کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی کے لائسنس کی شرط ختم بھی کی گئی۔ امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پر پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی۔ ان اداروں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس شامل ہے۔ کراچی میں قائم 3 اداروں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ ان میں اختر اینڈ سنز، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائڈ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ جوہری پھیلاؤ اور اس سے وابستہ سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی ہے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میجر جنرل زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار۔ میجر صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اس وقت پاکستان کے اداروں پر پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اٹ از ریگریٹیبل اور نہایت ہی ایک جس کو میں کہوں گا کہ متعصبانہ فیصلہ ہے جی، اور یہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے خلاف یہ کوئی پہلی اپروچ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اسی جو پچھلے سال بھی سپتمبر میں بھی 2023 میں انہوں نے جو کچھ چائنیز ریسرچ سینٹر وہ انسٹیٹیوٹ جو پاکستان کے ساتھ تھوڑے سے منسلک تھے اور وہ کمپنیز ان کو بغیر کسی ثبوت کے چائنیز کمپنیز کو پھر اکتوبر میں بھی انہوں نے سینکشنز لگائی۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے بڑی بات تو یہ کہ پاکستان کی یہ خود مختاری پر حملہ ہے اور ایک بیلنس جو ہے پاور کا، جو ایک بیلنس ہے اس ریجن میں جو پاکستان، دیکھیں اس وقت انڈیا کے آپ دیکھ رہے ہیں جو پروگرامز یہاں پہ چل رہے ہیں اور اس ریجن میں آلریڈی وار جو ہے وہ رشیا اور یوکرین کی ہو رہی ہے، افغانستان کی جو کنڈیشنز ہیں، مڈل ایسٹ کو ہم نے دیکھ لیا کہ جہاں پہ پاور بیلنس نہیں ہوتا تو وہاں پہ کیا کنڈیشنز ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان واحد ملک ہے جس نے اس ریجن کے امن میں بیلنس، اور نہ صرف ریجن کے امن میں بیلنس رکھا ہوا ہے بلکہ پورے دنیا کے امن کے لیے پاکستان نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، چاہے وہ وار آن ٹیرر ہو یا کسی قسم کا یونائٹڈ نیشنز کے آپریشنز ہو۔ پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دے کر عالمی امن کا یقینی بنایا ہے۔ تو اس کے خلاف یہ امریکہ کی پابندیاں ہیں۔ ٹائمنگ آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اس طرح کی پابندیاں لگا دینا، وہاں پہ حکومت چینج ہو رہی ہے تو یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ بیسیکلی میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انڈو پیسفک جو اسٹریٹجی ہے جہاں پہ چائنا کو انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے، جہاں پہ بھارت کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ پورے علاقے میں، پورے ریجن میں اپنے میزائل پروگرام ہوں، ان کے سیکیورٹی ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرامز ہیں اس کو وہ وسعت دیتا ہے اور وہ پاکستان جیسے ملکوں پر پابندیاں لگاتا ہے تاکہ یہ جو ان کا واچ ڈاگ ہے اس علاقے میں اس کو کوئی چیک نہ کر سکے اور وہ چائنا کے خلاف بھی اس کو یوز کر سکے۔ اور جب بیلنس خراب ہو جاتا ہے پاور کا تو وہاں پر امن خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے یہ امن کا پروگرام ہے، یہ عالمی امن کے لیے ضروری ہے، یہ ریجنل امن کے لیے ضروری ہے، یہ پاکستان کے 240 ملین جو لوگ ہیں ان کے امن کے لیے ضروری ہے اور یہ پاکستان کی تمام لیڈرشپ نے پاس میں مشکل حالات میں سینکشنز کے نیچے رہتے ہوئے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ مضبوط کیا اور یہ میں اس کو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی توہین سمجھتا ہوں۔ بہرحال ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کا سختی سے جواب دے اور امریکہ کے ساتھ اس کے اوپر معاملات پہ بات چیت کریں
اور ان کو بتائیں کہ ہمیں کون سے خطرات ہیں. واقف تو وہ ہیں ہمارے خلاف جو قومیں کام کر رہی ہیں، جو ہمارے خلاف خطرات ہیں ان سے واقف ضرور ہیں، لیکن اس کا پرچار کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. بالکل، کئی سوالیہ نشان اس سے پیدا ہو گئے ہیں کہ امریکہ کو یہ بھی چاہیے کہ اب وہ تمام تر خطرات ہیں ان کو بھی واضح کرے جس کی وجہ سے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.